بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، اسرائیل، فلسطین، مشرق وسطیٰ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. حماس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ اپنے دفاعی سسٹم پہ بڑا ناز کرتا تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ اس سسٹم کو کوئی ٹیکنالوجی ہے وہ تباہ نہیں کر سکتی، اس میں سے کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس میں گڑبڑ پیدا نہیں کر سکتی، اور کوئی میزائل جو ہے اس سسٹم کو توڑ کے اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. مگر حماس نے اس کی یہ جو ایک متھ تھی اور یہ جو ایک امیج تھا، اس کو تباہ کر دیا. غزہ سے جو اسرائیل پہ حملے ہوئے ہیں اس میں جو سب سے بڑا اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا تو اس کا جو دفاعی حصار کا یا اپنی دفاع پہ جو اس کا ایک پراؤڈ تھا اس کو ختم کر دیا. اور اسرائیلی جو ہیں یہ اس کو اپنا 9/11 کہہ رہے ہیں، اور واقعی یہ 9/11 ہے کہ جس طریقے سے 9/11 میں جو لوگ تھے حملہ کرنے والے، انہوں نے یعنی جو جہاز تھے تاریخ میں پہلی دفعہ انہیں میزائلوں میں شفٹ کر دیا تھا. یعنی طیاروں سے، مسافر بردار طیاروں سے انہوں نے وہ کام لیا تھا جو میزائل کرتے ہیں. تو جو کچھ بھی اسرائیل میں ہوا ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت ایک حیران کن بات ہے کہ جو میزائل وہاں سے داغے گئے ہیں، کوئی 5,000 میزائل داغے گئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے سیکنڈز میں وہ سارے سسٹمز کو گڑبڑ کر دیا ہے، وہ بڑی حیران کن بات ہے. اسرائیل نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور خاص طور پہ غزہ سے بچانے کے لیے جو بھی انتظامات کیے تھے، جو بھی تیاریاں کی تھیں، وہ کمپلیٹلی فیل ہو گئیں. اور آپ یوں سمجھیں کہ یہاں انٹیلیجنس ادارے ناکام ہوئے، وہاں ان کی فوج ناکام ہوئی، اور ظاہر ہے پھر اس میں سیولین ہلاکتیں بھی ہوئیں. اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ حملے کر رہا ہے، بے حملے کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہسپتالوں کو، بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے. لیکن وہ جو ایک امیج تھا اسرائیل کا اس کے ڈیفنس کے حوالے سے، وہ حماس جو ہے اس نے اس کو تباہ کر دیا. حماس جو ہے اس کے متعلق اسلامی دنیا میں بھی ایک رائے نہیں ہے، دنیا میں بھی ایک رائے نہیں ہے. اسلامی دنیا میں حماس جو ہے اس کو بعض لوگ جو ہیں اس کی پالیسی سے سخت اختلاف کرتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کی پالیسی پہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو امن کے راستے کے ذریعے یہودیوں کے ساتھ مل کے ایک رہنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اس راستے پہ جو مغربی کنارہ ہے وہاں کے لوگ چلے ہیں. غزہ میں جو حماس ہے اس نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کو اس نے تباہ کرنا ہے، اور یہ اس نے جو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بڑی ایک اوپن بات جو ہے وہ کئی اشروں سے جو ہے وہ حماس جو ہے وہ کرتا رہا ہے. اور حماس کا یہ جو ابھی حملہ ہوا یہ ایک بڑا ایک حیران کن بات ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کچھ چھوٹی سی ایک پٹی ہے، کہیں پہ یہ زیادہ تر 15 کلومیٹر چوڑی ہے، 5-6 کلومیٹر چوڑی ہے، 365 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا یہ ایریا ہے. 365 مربع کلومیٹر جو ہے یہ بہت بڑا ایریا نہیں ہوتا. اس میں کوئی سمجھیں کوئی تقریباً 24-25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. اس میں آدھے بچے اور عورتیں ہیں. تو یہاں سے ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک اٹیک ہوتا ہے، اور اٹیک بھی کہاں سے ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے یہ اس کو اسرائیل نے کئی اشروں سے اس پہ ایک طرح سے اس کو ایک جیل بنایا ہے. اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ یہ اوپن ایئر پریزن ہے، کہ ایک طرف اسرائیل ہے اور یعنی کچھ 6-7 جو کراسنگز ہیں اس میں صرف ایک جو ہے وہ مصر کے پاس ہے، اور 6 جو ہیں وہ ان کو اسرائیل آپریٹ کر رہا ہے. تو جو اس میں فوڈ جاتا ہے، جو اس میں دوائیاں جاتی ہیں، جو اس میں ہیلپ جاتی ہے، جو لوگ جاتے ہیں، وہ انہی 7 جو ہے جو کراسنگز ہیں جو بنی ہوئی ہیں، دیوار بنی ہوئی ہے اور رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، جس میں یہ ایک طرح سے محصور ہیں غزہ کے لوگ کئی اشروں سے. ان کا کنٹرول 6 کا کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، 1 کا کنٹرول جو مصر کے پاس ہے. اور اگر کسی غزہ کے باشندے نے مصر جانا ہو تو اس کو بڑی یعنی بہت بری ایک صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے. اور
ایسی شکایتیں بھی بعض اوقات کی جاتی ہیں کہ مصر کا جو کراسنگ ہے وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اسرائیلی کراسنگس سے بھی برا سلوک ہوتا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں کہ اتنا کم ایریا جس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوں گے, کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے فلسطینی جو اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن ایک ایسے حملے کی تیاری ہونا جو بڑا ہی حیرت انگیز ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پہ 5000 جو میزائل ہیں یا 10,000 میزائل ظاہر ہیں اور بھی ہوں گے, وہ وہاں کیسے پہنچے, یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن آج بھی بہت سے سوالات ایسے ہیں جو 9/11 جو امریکہ میں ہوا ہے اس کے جواب نہیں دیے جا سکتے. اسی طرح شاید کبھی بھی اس کے جواب جو ہیں وہ نہ ملے کہ یہ جو میزائل تھے وہ کہاں پہنچے, پھر لوگوں ان کی ٹریننگ کیسے تھی کہ بھئی انہوں نے ان کو یوز کیا. پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے انہوں نے پیراشوٹس کے ذریعے اندر گئے ہیں, یعنی ایئر کو بھی استعمال کیا ہے, اور پھر اس طرح سے کشتیوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے, پھر اس طرح سے بلڈوزر کے ذریعے جس طریقے سے وہ دیواروں کو توڑا گیا ہے اور یہ غزہ کے سے لوگ جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. تو یہ جو غزہ کا ایک معاملہ ہے یہ اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت ٹیکنالوجی والا ملک ہے, اس کے ساتھ پاس بہت ٹیکنالوجی ہے, جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, اور وہ اپنی ٹیکنالوجی پہ فخر کرتا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی بیس پہ اپنے عوام کو ایک تاثر دیتا ہے کہ ہم نے آپ کی حفاظت کا بہت اچھا بندوبست کیا ہے. تو یہ تاثر جو ہے اس کا تو غزہ نے بالکل بیڑا غرق کر دیا, اور حماس جو ہے اس نے کچھ یہ ایک حیران کن کام کیا. اب آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویلین مارے گئے ہیں, تو سویلین کے مارے جانے کو تو ظاہر اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا, اور کچھ ایسے اقدامات بھی ہوئے ہیں جن پہ بھی بہت سے لوگوں کی ریزرویشنس ہیں. تو اس وقت دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے جو ویسٹ ہے اس میں چونکہ امریکی بھی مارے گئے ہیں اور دوسرے لوگ بھی مارے گئے ہیں, وہ تو بہت برے طریقے سے یعنی حماس کو کنڈیم کر رہا ہے. حماس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ طریقہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ آپشن نہیں کرنی چاہیے تھی. کچھ جو عرب ممالک ہیں وہاں بھی ریزرویشن پائی جاتی ہیں, لیکن ایران جو ہے, شام جو ہے, اور حزب اللہ جو ہے اس کی طرف سے حماس کی ایک طرح سے تعریف کی گئی ہے. اب امریکی جو وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں, بالکل برملا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ابھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ایران کی اس میں مداخلت تھی, لیکن وہ اقدامات ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے بمباری کی گئی ہے دمشق کے ایئرپورٹ پہ, حلب کے ایئرپورٹ پہ, جو بھی 2 امپورٹنٹ ایئرپورٹ ہیں شام کے, وہاں پہ انہوں نے ان کی جو اسٹرپ ہے جہاں سے جہاز اڑ سکتے ہیں اور لینڈ کر سکتے ہیں اس کو بالکل ناکارہ بنا دیا. اور ابھی اس لیے جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ شام کا دورہ کرنے والے تھے تو وہ شام کا دورہ نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کہ اب اسرائیل کا حملہ جاری ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ فضائی حملے بھی کر رہا ہے. ایک طرح سے وہ اب اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس چھوٹی سی آبادی کو, اس چھوٹے سے جو علاقہ ہے اس کو بالکل ملیا میٹ کر دے. لیکن اس میں پریشر بھی آ رہا ہے, روس جو ہے وہ اسرائیل کو روک رہا ہے, اور ایک طرح سے وہ یوکرین والا جو بدلہ ہے ویسٹ سے وہ لینے کی بھی کوشش کر رہا ہے, اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. تو ہم ذرا اس ویڈیو میں در حقیقت ہم یہ اس امر کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اب بنے گا کیا. پہلی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا ہے, یعنی اسرائیلی جو ہیں بکھرے ہوئے بھی ہیں, اور جو امریکن وزیر خارجہ ہے وہ بھی امداد دے رہا ہے, ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور ایک طرح سے انہوں نے اسرائیلیوں کو لائسنس بھی دے دیا ہے کہ وہ بالکل کچھ دیکھے بغیر جو ہے وہ بچوں کو بھی قتل کریں اور سب کو قتل کریں. ایک طرح سے لائسنس جو ہے اس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ جب بمباری ہوگی اور شہری آبادی پہ بمباری ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ وہ بم جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ تو نہیں کر پائیں گے کہ بچے کون ہیں اور عورتیں کون سی ہیں, اور اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے یا کوئی جو دوسری کارروائیوں میں ملوث ہے تو وہ کون ہے. تو یہ جو اختیار ہے یا یہ جو ایک امتیاز ہے اس کے بھی انہوں نے اجازت دے دی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں سے جو کچھ ہوا ہے, حماس نے جو کچھ کیا ہے, اس سے مشرق وسطیٰ کا مستقبل جو ہے وہ کیسے بنے گا, مشرق وسطیٰ کا مستقبل جو ہے وہ کیسے ہونے والا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جو امیڈیٹلی جو بات امریکن وزیر خارجہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہو رہا تھا سعودی عرب کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان
وہ جو ہے وہ اپنے اینڈ کو پہنچ جا گیا ہے. وہ اب اس کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. سعودی حکمران جو ہیں وہ معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اور جو ایک ستمبر میں تو جو سعودی ولی عہد ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کوئی قریب پہنچ رہے ہیں کسی سیٹلمنٹ کے. اس میں وہ اس میں کچھ فلسطینیوں کو بھی وہ شامل کیا ہوا تھا, جو خاص طور پہ غزہ میں جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کے لوگ وہاں جاتے تھے اور اس مذاکرات میں بھی شامل تھے, اور وہ کچھ کسی طریقے سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے اعتبار سے, اپنے اینگل سے. اور ان کا اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ الٹیمیٹلی سعودی عرب کا اور اسرائیل کا ایک معاہدہ ہو جانا تھا. اس معاہدے سے ایک تاثر جو ہے اسرائیل کا دنیا میں یہ قائم ہونا تھا کہ اب وہ ایک زیادہ سٹیبل ریاست ہے. تو یہ معاہدہ اسرائیل اور سعودی عرب کا معاہدہ ختم. اب کئی سال لگیں گے چیزوں کو ٹھیک ہونے میں. اسرائیل نے اس سے پہلے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے معاہدہ کیا, سفارتی تعلقات قائم کیے, بحرین سے کیے, مراکش کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا, دوسرے اور عرب ممالک کے ساتھ معاملات کو بہتر بنایا. لیکن ایک تو یہ چیز رک جائے گی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو ٹینشن تھی اس کو ریلیز کرنے کی طرف اقدام تھا. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس میں جو فلسطین اتھارٹی جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے. اور ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے اور وہ بہت اہم ہے کہ یہ جو فلسطینی مسئلہ ہے یہ اب سپلٹ کر دیا گیا ہے. اس طرح سے سپلٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک تو غزہ کی پٹی ہے جس کو ایران کی, شام کی, حزب اللہ کی حمایت حاصل ہے, اور اس کو جو بھی انٹرنیشنل سپورٹ ملتی ہے, امداد ملتی ہے, یہ ٹوٹل کنٹرول ہوتی ہے اسرائیل کے تھرو, اور ٹوٹل کنٹرول ہوتی ہے یہاں پارشلی مصر کے تھرو. تو ایک طرح سے یہاں سے ہی اٹیک ہوا ہے. ان کی یہ ایک پالیسی رہی ہے. دوسری جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ مغربی کنارہ ہے جو تقریباً کوئی اس سے کافی بڑا ہے, 3 گنا تقریباً بڑا ہے, آبادی بھی کوئی 1.5 گنا ہے وہاں پہ ہے فلسطینیوں کی. اور وہاں پہ ایک یہ تجربہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہتھیار نہیں ہٹانے, ہم نے مسلح جدوجہد نہیں کرنی, ہم نے اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہتر بنانا ہے, بہتر بنا کے رہنا. لیکن وہاں ٹوٹل اسرائیل نے اپنا کنٹرول کر لیا, اور اسرائیل نے وہاں پہ جو یہ اسٹریٹجی جو ہے کہ جو انہوں نے مغربی کنارے میں رکھی تھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں انہوں نے سیٹلمنٹس کی, اپنی آبادی بڑھانے کی کوشش کی, اور اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور کیا گیا. اور لیکن عمومی طور پہ وہاں بھی آپ یہ ہے کہ جو حماس کی ایک مقبولیت جو ہے وہ دیکھی گئی ہے, اور جو وہاں فلسطین اتھارٹی جو ہے اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے, جو سروے بھی کیے جاتے ہیں اس میں بھی ناپسندگی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو گویا ایک عرب پبلک اوپینین بھی بہرحال ہے, اور وہ اسرائیل کے کوئی حق میں نہیں ہے. تو اب ہم ایک اہم بات پہ آتے ہیں کہ حماس کا یہ جو ایک حملہ ہے اس نے کس طریقے سے دنیا عالمی سیاست کو تبدیل کیا. سعودی عرب اسرائیل کا معاہدہ نہیں ہوگا, یا اب یہ بہت دیر ہو گئی, اس میں پینڈنگ ہو جائے گی. ایک اور بہت اہم بات کی جا رہی ہے, بات یہ ہے کہ جب اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کے اور سعودی عرب کے تعلقات قائم ہو جاتے. تو ابھی جو دہلی میں کچھ عرصہ پہلے ایک جو کانفرنس ہوئی تھی, اور اس میں آپ نے ایک راہداری کی بات بھی سنی ہوگی, تو اس میں یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ایک راہداری بنے گی جو انڈیا سے گلف سٹیٹس میں جائے گی, گلف سٹیٹ سے وہاں سے ایک راہداری جو ہے وہ ریاض جائے گی, ریاض سے وہ جو ہے وہ پھر اسرائیل جائے گی, اسرائیل سے وہ پھر یورپ سے کنیکٹ کیا جائے گا, اور یوں ایک چین کے مد مقابل جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو یہ منصوبہ جو ہے یہ بھی ٹھپ ہو گیا, کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہوں گے تو یہ منصوبہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو گویا یہ جو حماس کا حملہ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگا جتنا کہ سوچا جا رہا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ امریکی جو خواہشات تھیں یا امریکی جو پالیسی تھی اس کو ایک اور بہت بڑا دھچکا جو ہے اس سے لگا ہے, اور اس لیے امریکہ جو ہے وہ بڑا کھل کے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اسے امداد دے رہا ہے, اسے سپورٹ دے رہا ہے, اسے ہلاشیری دے رہا ہے کہ وہ کرش کرے. لیکن اگر یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پوری عرب دنیا میں جو ہے وہ پھر دوبارہ اٹھ سکتی ہے. کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدھی صدی پہلے انہی دنوں میں مصر اور شام جو ہے اس نے مل کے جو ہے وہ اسرائیل پہ حملہ کیا تھا,
اور تو یہ جو ڈپلومیسی کی گئی، دوسری چیزیں کی گئی، تو ختم کی گئی، دشمنی کو ختم کیا گیا دونوں ملکوں کے درمیان، کہ شام اور مصر جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف جو ہیں وہ جنگ جو نہیں کی. تو اگر فرض کریں کہ یہ اسرائیل جو ہے اپنی کارروائیوں کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ عرب دنیا میں نفرت جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، تو پھر ایک کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایک ریئیکشن جو ہے وہ باقی ملکوں سے، اردن سے، شام سے اور مصر سے جو ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. اور ایک اور اہم بات بھی ہے، اور وہ بہت سوچنے والی بات ہے. کچھ عرصہ قبل جو ہے نیتن یاہو کے متعلق جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. اس پہ امریکہ جو ہے وہ ان سے کوئی خوش نہیں تھا. امریکہ نے ایک بات بھی کی تھی، تو کیونکہ نیتن یاہو جو ہے وہ ان کی خواہش تھی اور وہ امریکہ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور اس میں ہیلپ دے اسی طرح سے جیسے وہ ماضی میں دیتا رہا ہے. تو وہ ایک یعنی قائم کریں گے تعلقات جو ہیں اسرائیل کے اور سعودی عرب کے. ان تعلقات کو قائم کرنے میں بائیڈن جو ہیں وہ مدد کریں. دوسرا یہ کہ وہ پابندی لگانے کی کوشش کریں اور جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، تو اس پہ بائیڈن جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ریلیکٹنسی دکھاتے تھے، تھوڑا سا ایک معاملہ تھا، اور وہ تھوڑا سا سزا بھی دینا چاہتے تھے نیتن یاہو کا خیال تھا کہ اگر اسرائیل کے اور ہمارے تعلقات ہو جاتے ہیں تو ان کا بہت گراف بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ان کی جو اپنی حکومت ہے اسرائیل میں وہ بہت مسائل کا شکار ہے، وہ بہت معاملات کا خرابی کا شکار رہی ہے. اس سے غزہ سے جو حملہ ہوا ہے، حماس کا جو حملہ ہوا ہے، اس سے یہ تو ہوا ہے کہ ایک بڑی ایک سپورٹ مل گئی ہے نیتن یاہو کو، اور ایک ان کی جو پولیٹیکل اسٹرینگتھ ہے وہ مضبوط ہوئی ہے. لیکن اسرائیل کے لیے جو خطرات ہیں وہ بڑھ گئے. ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، اسرائیل کو اس طرح سے متحد ملک نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ سارے یہودی متحد ہیں. مثلا اس میں 15-20% جو ہے الٹرا آرتھوڈاکس جیوز ہیں، وہ تو اسرائیل کی کو نہیں اس طرح سے مانتے، وہ تو اس کی انڈیپینڈنس سیلیبریشنز میں شرکت نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو اسرائیلی فوج میں نہیں بھجواتے. تو وہاں بھی ایک بہت اختلاف ہے. اور یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ یہ جو 5000 سے زیادہ جو میزائل جو ہیں اگر غزہ میں پہنچے ہیں، جو چاروں طرف سے بند ہے، کہ ایک طرف سمندر ہے اس کو اسرائیل چیک کر رہا ہے، ایک طرف سے آپ کے ایئر میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے تو وہاں پہ لینڈنگ کی غزہ کے علاقے میں کوئی سہولت ہی نہیں رہنے دی اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اور پھر یہ جو 7 کراسنگز ہیں ان پہ اسرائیل کا بہت ٹیکنیکلی بہت کنٹرول ہے. ان علاقوں میں ایسے تو ہوا ہے کہ سرنگیں بنی ہیں، ان سرنگوں میں سے اسلحہ بھی گیا ہے، چیزیں بھی گئی ہیں، یہ تو ماضی میں ہوتا رہا ہے. ابھی بھی کچھ سرنگوں کے متعلق بات کی جا رہی، لیکن ابھی بھی یہ سوال بہرحال ابھی اس کا جواب دینا ہے کہ یہ 5000 جو میزائل ہیں یہ جو ہیں وہ کیسے پہنچے، اور ان لوگوں نے ٹریننگ کیسے حاصل کی جنہوں نے فائر کیا، اور پھر جو حملے ہوئے ہیں جس طریقے سے ٹیکنیکلی حملے ہوئے ہیں، جس طرح سے اسٹریٹجکلی حملے ہوئے ہیں، وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کہاں بنی، کیسے آئی، یہ کوئی. اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو غزہ کی جو لوکل ایک آبادی ہے اس کی کیپیسٹی سے ایک اباو چیز تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ ایک دلدل میں پھنس گیا ہے، اور یہ دلدل جو ہے یہ اس کے لیے ماضی میں زیادہ برا وقت لے کے آ رہی. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، فلسطینی بھائی ہیں، اور بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ بہت ایک عذاب سے گزر رہی ہیں، جہنم سے گزر رہی ہیں. وہ جہنم تو ان پہ تھا ہی. تو کیونکہ یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسلحہ تو یہاں سے بھی آیا، لیکن جذبہ اس جبر اور ظلم کی وجہ سے آیا جو اسرائیل جو ہے اس نے فلسطینیوں پہ روا رکھا، وہاں پہ فیسلٹیز نہیں جانے دی لوگوں کے لیے مستقبل تاریک تھا، اور لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. یہ جو نفرت تھی یہ بھی اس میں جذبہ تو یہاں سے آیا ہے، لیکن اسلحہ کہاں سے آیا ہے یہ شاید ہمیں بعد میں کچھ اس کو پروب کیا جائے گا، کچھ پتہ چلے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن بہرحال ایک معاملہ ہوا. اس حملے نے بہرحال اسرائیل کی یہ مت جو ہے وہ توڑ دی ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے. میں یہاں پہ آپ کو آج اپنا پروگرام ختم کرتے ہوئے 2 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کروں گا کہ کیرن آرمسٹرانگ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو عیسائی دنیا ہے انہوں نے کوئی 250-300 سال کروسیڈز کی، صلیبی جنگیں کی، تاکہ یروشلم میں ایک عیسائی ریاست قائم کی جا سکے. اپنے اس تاریخی تجربے سے انہوں نے یہ ایک رڑ نکالا
کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. جو عرب ریاستیں ہیں وہ ڈیفیٹ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ دوبارہ آہستہ آہستہ دوبارہ یروشلم پہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے. یہ ایک تاریخی سبق ہے جو ویسٹ نے سیکھا، جو عیسائی دنیا نے سیکھا، جو امریکہ نے سیکھا. تو یہ جب 1948 سے پہلے تو مسلمانوں کا اور یہودیوں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بہت زیادہ کوئی اختلاف نہیں تھا. اور اس سے اگر ہم 1900 سے پہلے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی اسٹیٹس جو ہیں وہاں پہ جو دنیا بھر میں جو یہودیوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا وہ مسلم ورلڈ تھی. مثلاً یہ آپ کی جو سلطنت عثمانیہ ہے اس میں تو یہودی بہت اہم تھے، اور جب یہ اسپین سے یہودی نکالے گئے ہیں اور یہ آپشن دیا گیا پہلے یہ مسلمانوں کو دیا گیا، پھر یہودیوں کو دیا گیا کہ یہاں آپ عیسائی ہو جائیں اور یہاں آپ ملک چھوڑ دیں یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. تو سارے لوگ جو یہودی جو تھے وہ جان بچا کے بھاگے. تو وہ جب سلطنت عثمانیہ میں پہنچے تو انہیں اکوموڈیٹ کیا گیا، عہدے دیے گئے، اور انہوں نے اسٹیٹ کو چلانے میں ان کا بہت اہم رول تھا. تو ایک طرح سے بہت بڑی جو دشمنی ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان وہ قائم ہوئی ہے 1900 کے بعد. بلفور جو ڈیکلیریشن ہے اس کے بعد وہ بالکل ایک مہر لگ گئی 1948 میں جب اسرائیل بنا. تو اب ایک تو آپ یوں سمجھیں کہ ویسٹ جو ہے یا عیسائی دنیا ہے اس نے ایک یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک مستقل رفٹ جو ہے وہ قائم کر دی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو اسرائیل میں لوگ زندہ ہیں، یہ اسرائیل کے جو نوجوان ہیں وہ ایک مسلسل حالت جنگ میں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ماہرین نفسیات جو ہیں وہ بہتر طور پہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ کوئی قوم بھی جب مسلسل حالت جنگ میں ہو تو پھر اس کے نروس جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، نفسیاتی طور پہ وہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں رہتی، نفسیاتی طور پہ بعض اوقات جو ہے وہ بہت کولیپس کر جاتی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے اسرائیلی معاشرے میں نوٹس کی جاتی ہیں، اور اسرائیل میں اس پہ بات بھی ہوتی ہے کہ جی یہ ہم کب تک حالت جنگ میں رہیں گے. یہ جو ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اسرائیل جو ہے سعودی عرب کے ساتھ کر لے، اس نے شام کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے، مصر کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے، عرب دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے. اس میں یہی ہے کہ ہماری جو ایکسیپٹنس ہے وہ ہو جائے. حماس نے اس میں پھر ایک ڈال دیا ہے کہ اسرائیل کو پھر ایک عدم استحکام جو ہے اس سے دوچار کر دیا ہے، وہاں کے لوگوں کو پھر سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم ان لمیٹڈ ٹائم تک شاید نہ رہ سکیں، کیونکہ پہلے عیسائی یہ تجربہ کر چکے ہیں وہ فیل ہو گیا، پوری عیسائی دنیا کر چکی ہے وہ فیل ہو گئی. تو اب یہودیوں نے بھی فیل ہونا ہے. اور اس میں ایک اور کیرن آرمسٹرانگ کی میں بات پہ آج کی بات ختم کرتا ہوں. کیرن آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ عربوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ 100 جنگیں ہار جائیں، 1000 جنگیں ہار جائیں، پھر بھی انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ مصر نے حملہ کیا، جنگ میں کامیاب نہیں ہوا، شام نے حملہ کیا، کامیاب نہیں ہوا، کچھ علاقے وہ اردن کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے، کچھ نہیں ہوا، بٹ وہ قائم دائم ہے. وہ اس طرح سے عدم استحکام کا شکار نہیں ہے جس طرح سے اسرائیل شکار ہے. تو اب جو ہے حماس نے اس میں اضافہ کر دیا ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ عرب 1000 جنگیں جو ہیں وہ ہارنے کا رسک لے سکتے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ ایک جنگ ہارنے کا بھی رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ ایک جنگ ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا مکمل خاتمہ. تو گویا اب امریکہ کو سوچنا ہے، اب اسرائیل کو سوچنا ہے، اب دنیا کو سوچنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کا جو مسئلہ ہے اس کا اس طرح سے حل نہیں نکل سکتا، تشدد کے ذریعے حل نہیں نکل سکتا. تشدد کوئی بھی کرے گا، خواہ وہ فلسطینی کرتے ہیں، خواہ وہ اسرائیلی کرتے ہیں، خواہ وہ امریکنز کرتے ہیں، یا کوئی اور دوسری طاقتیں آتی ہیں. کیونکہ جب اگر یہ خطہ عدم استحکام کا شکار ہوتا تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہاں سے تیسری عالمگیر جنگ کا آغاز ہی ہو جائے، کہ اسرائیلی جو ہیں وہ ایک بھی جنگ ہارنے کا رسک نہیں لے سکتے. اور عربوں کے پاس آپشن ہے کہ وہ جنگیں ہاریں، اور اس کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جنم لیتے ہیں اور پھر وہ یروشلم پہ مسلمانوں کا قبضہ بھی ہوتا ہے. تو تاریخ جو ہے وہ تو پھر یہی ایک بیان کرتی ہے کہ اگر ہم روایتی جنگیں ہیں یا ہسٹری کا پروسیس آگے چلے گا تو پھر یہاں پہ یہودی ریاست جو ہے اس کا بہت دیر تک قائم رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. تو کچھ ایسی صورت نکلنی چاہیے، کیونکہ یہودیوں کے بھی وہاں مقدس مقامات ہیں، اور 1900 سے پہلے تو یہودی جب آتے تھے اس خطے میں تو عرب ان کے ساتھ بہت اچھا بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے، بہت انہیں عزت دیتے تھے. اور میرا خیال ہے ان کی یہی جذبہ جو تھا یہ اسرائیلیوں کو لے گیا اسرائیل بنانے کی طرف، یہودیوں کو، کیونکہ وہ کوئی جگہ خریدتے تھے وہ دے دیتے تھے تو ان عربوں کا بہت اچھا سلوک ہوتا تھا یہودیوں کے ساتھ. لیکن
امریکہ نے خاص طور پہ صدر ہنری ٹرومین نے جو یہ ایک فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ایک اسٹیٹ قائم ہوگی، اسرائیلی یہودی اسٹیٹ قائم ہوگی، اس نے سارے مشرق وسطیٰ کے امن کو خراب کیا، اس نے دنیا کے امن کو خراب کیا. یعنی یہ بھی ایک تجویز کی بات کی جاتی ہے کہ یہودیوں کی جو ایک مطالبہ تھا کہ انہیں ایتھوپیا میں جگہ دی جائے، وہاں وہ ایک اسٹیٹ بنائیں یا وہاں پہ کریں، لیکن ہنری ٹرومین نے کہا کہ نہیں، آپ مشرق وسطیٰ میں کریں. اور ایک اس کے بعد جب اس سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، پورا یہ خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے، وائلنس کا شکار ہے. اور یہ وائلنس جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں ہے، یہ پوری دنیا تک پھیلا ہوا. معزز خواتین و حضرات، امن کی دعا کے ساتھ، خیر کی دعا کے ساتھ، اور مسلمان جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں اور جو دوسرے بے گناہ لوگ ہیں، ان کی حفاظت کی دعا کے ساتھ ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ آپ پہ حامی ناصر.